اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغفر لی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم بارک لی فی الموت فی بعد الموت الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ اصیلا اللہم رزقا طیبا علما نافعا وعملا متقبلا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین یا رحم الرحیم یا غفور الرحیم یا غفور الرحیم یا ذی الجلال والاکرام۔ اے اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا۔ چھٹا سپارہ لا یحب اللہ سورہ نساء کا تفسیر شروع کرتی ہوں۔ ہر کام میں حکمت ہے۔ قصہ یہ ہوا کہ جب یہودیوں نے حضرت مسیح کے قتل کا عزم کیا تو پہلے ایک آدمی ان کے گھر میں داخل ہوا۔ حق تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اس شخص کی صورت حضرت مسیح علیہ السلام کی صورت سے مشابہ کر دی۔ جب باقی لوگ گھر میں گھسے تو اس کو مسیح سمجھ کر قتل کر دیا۔ پھر خیال آیا تو کہنے لگے کہ اس کا چہرہ تو مسیح کے چہرہ کے مشابہ ہے اور باقی بدنام ہمارے ساتھی کا معلوم ہوتا ہے۔ کسی نے کہا یہ مقتول مسیح ہے تو ہمارا آدمی کہاں گیا؟ ہمارا آدمی ہے تو مسیح کہاں؟ اب صرف اٹکل سے کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، علم کسی کو بھی نہیں۔ حق یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہرگز مقتول نہیں ہوئے بلکہ آسمان پر اللہ نے اٹھا لیا، یہود کو شبہ میں ڈال دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ موجود ہیں آسمان پر۔ جب وہ دجال پیدا ہوگا تب اس جہان میں تشریف لا کر اس سے قتل کریں گے اور یہود و نصارہ ان پر ایمان لائیں گے کہ بے شک عیسیٰ زندہ مرے نہ تھے۔ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے حالات اعمال کو ظاہر کریں گے۔ یہود نے میری تکذیب کی اور مخالفت کی اور نصارہ نے مجھ کو خدا کا بیٹا کہا۔ یہود کی اگلی پچھلی سخت شرارتیں ذکر فرما کر جس سے ان کی سرکشی اور ان کا گناہوں پر دلیر ہونا ظاہر ہو گیا، اب فرماتے ہیں کہ اسی واسطے ہم نے اس پر شریعت بھی سخت رکھی کہ ان کی سرکشی ٹوٹے۔ تو اب یہ شبہ نہ رہا کہ تحریم طیبات تو ان پر توریت میں کی گئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مخالفت کرنا، حضرت مریم پر تہمت لگانا نزول توریت کے بہت بعد میں ہوا، تو سزا جرم کے مقدم کیسے ہوگا؟ اس تمام رکوع کا خلاصہ یہ ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ سے اہل کتاب برابر ایک سے ایک زائد شرارت اور نافرمانی، عہد شکنی اور حضرات انبیاء کو ایذا رسانی کرتے چلے آئے۔ اب اگر اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے عنادن توریت جیسی کتاب دفعتاً واحدتاً طلب کرے اور قرآن شریف جو سب کتابوں سے افضل ہے اس پر کفایت نہ کرے تو ان متعصب نالائقوں سے کیا مستبید کہ ان کے اس قسم کی ناشائستہ حرکات سے تعجب مت کرو اور متحیر نہ ہو۔ ان کی تمام حرکات چھوٹی بڑی اگلی پچھلی ہم کو خوب معلوم ہے۔ ہم نے بھی شریعت سخت ان کے لیے دنیا میں رکھی اور آخرت میں عذاب شدید ان کے واسطے تیار رکھا، یعنی بنی اسرائیل میں جن کا علم مضبوط ہے جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ ان کے ساتھی، اور جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ مانتے ہیں قرآن اور توریت انجیل سب کو، اور نماز کو قائم رکھنے والوں کا تو کیا کہنا ہے۔ اور دینے والے زکوٰۃ کیا، ایمان رکھنے والے اللہ پر اور قیامت پر ایسے لوگوں کو ہم دیں گے بڑا ثواب۔
بخلاف اول فریق کے ان کے لیے عذاب سخت موجود ہے، علامہ جن من النار۔ اہل کتاب مشرکین جملہ کفار قرآن مجید کی حقانیت اور صداقت میں طرح طرح سے بےہودہ شبہ پیدا کرتے۔ دیکھی اس موقع میں یہی کہہ دیا کہ جیسے توریت سب کی سب ایک دفعہ اتری تھی، ایسے ہی تم بھی ایک کتاب آسمان سے لا دو تو ہم تم کو سچا جانیں۔ بقول شخص خوئے بد بہائے بسیار، سو حق تعالیٰ نے اس جگہ چند آیتیں نازل فرما کر اس کی حقیقت واضح کر دی اور وحی کی عظمت اور کفار کے سب خیالات اور شبہات بیہودہ کو رد کر دیا۔ وحی الہی کی مطابقت کو آمتن اور قرآن مجید کی اطاعت کو تخصیص کے ساتھ بیان فرما کر بتلا دیا کہ حکم الہی کا ماننا سب پر فرض ہے، کسی کا کوئی عذر اس میں نہیں چل سکتا۔ جو اس کی تسلیم کرنے میں تردد یا تعامل یا انکار کرے وہ گمراہ اور بے دین ہے۔ اب یہاں سے تحقیقی جواب دیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ وحی خاص اللہ کا حکم اس کا پیام ہے جو پیغمبروں پر بھیجا جاتا ہے۔ انبیاء سابقین پر جیسے وحی الہی نازل ہوئی ویسے ہی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی بھیجی تو جس نے اس کو مانا اس کو بھی ضرور ماننا چاہیے، جس نے اس کا انکار کیا گویا ان سب کا منکر ہو گیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام ان سے پچھلوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ شاید یہ ہے کہ حضرت آدم کے وقت سے جو وحی شروع ہوئی اس وقت بالکل ابتدائی حالت تھی، حضرت نوح علیہ السلام پر اس کی تکمیل ہو گئی۔ گویا اول حالت میں محض تعلیمی حالت تھی، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ حالت پوری ہو کر اس قابل ہو گئی کہ ان کا امتحان لیا جائے اور فرما برداروں کو انعام اور نافرمانوں کو سزا دی جائے۔ چنانچہ انبیاء اولو العزم کا سلسلہ بھی حضرت نوح علیہ السلام سے ہی شروع ہوا اور وحی الہی سے سرتاوی کرنے والوں پر اول عذاب حضرت نوح علیہ السلام کے وقت سے شروع ہوا۔ خلاصہ یہ کہ پہلے حکم الہی انبیاء کی مخالفت پر عذاب نازل نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کو معذور سمجھ کر ان کو ڈھیل دی جاتی تھی اور سمجھانے ہی میں کوشش کی جاتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانوں میں جب مذہبی تعلیم خوب ظاہر ہو چکی اور لوگوں کو حکم خداوندی کے مطابقت کرنے میں کوئی خفا باقی نہ رہا تو اب فرمانوں پر عذاب نازل ہوا۔ اول حضرت نوح علیہ السلام کے زمانوں میں طوفان آیا، اس کے بعد حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب علیہ السلام وغیرہ کے زمانے میں کافروں پر قسم قسم کے عذاب آئے۔ تو آپ کی وحی کو حضرت نوح علیہ السلام سے پچھلوں کی وحی کے ساتھ تسویہ دینے میں اہل کتاب اور مشرکین مکہ کو پوری تنبیہ کر دی گئی کہ جو آپ کی وحی یعنی قرآن کو نہ مانے گا وہ عذاب عظیم کا مستحق ہوگا۔ اللہ محفوظ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو انبیاء ہوئے ان سب کو بالاجمال ذکر فرما کر جو ان میں اولو العزم ہیں، جو مشہور اور جلیل القدر ہیں، ان کو تخصیص اور تفصیل کے ساتھ ذکر فرما دیا، جس سے خوب معلوم ہو گیا کہ آپ کے اوپر جو وحی نازل ہوئی اس کا حق ہونا، اس کا ماننا ایسا ضروری ہے جیسا تمام اولو العزم اور مشاہیر انبیاء کی وحی کو۔ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ انبیاء پر جو وحی آتی ہے کبھی فرشتہ پیغام لے کر آتا ہے، کبھی کتاب لکھی ہوئی مل جاتی ہے، کبھی بغیر پیغام اور بدون واسطہ کے خود اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے بات کرتا ہے، مگر ان سب صورتوں میں چونکہ وہ اللہ کا ہی حکم ہے، کسی دوسرے کا حکم نہیں، تو بندوں پر اس کی اطاعت یکساں فرض ہے۔ بندوں تک پہنچنے کا طریقہ تحریر ہو، خواہ تقریر ہو، خواہ پیغام ہو، سباب کا یہ کہنا کہ یہود کا یہ کہنا کہ
तौरात की तरह पूरी किताब एक दफ़ा में आसमान से लाओगे तो हम तुमको सच्चा जानेंगे, वरना नहीं। कितनी बे ईमानी हिमाकत है। जब वही हुक्म इलाही है, इसके नाजिल होने की सूरत अलबत्ता मुतअद्दिद है, तो फिर किसी सूरत में आगे इसके मानने में तरद्दुद, इनकार करना या ये कहना कि फला खास तरीक़ों से आएगी तो मानूंगा, वरना नहीं, सरी कुफ्र है और खुली हिमाकत। अल्लाह ताला ने पैगंबरों को बराबर भेजा कि मोमिनों को खुशखबरी सुनाए, अल्हम्दुलिल्लाह, आ काफिरों को डराए, ताकि लोगों को क़यामत के दिन इस उज़्र की जगह न रहे कि हमको तेरी मर्जी और गैर मर्जी मालूम न थी, मालूम होती तो ज़रूर इस पर चलती। सो जब अल्लाह ताला ने पैगंबरों को मोजज़े देकर भेजा और पैगंबरों ने राह हक बतलाए, तो अब दीन हक के कबूल करने में किसी का कोई उज़्र नहीं सुना जा सकता। वही इलाही ऐसी कतई हुज्जत है कि इसके रूबरू कोई हुज्जत नहीं चल सकती, बल्कि सब हुज्जतें किता हो जाती हैं। और ये अल्लाह की हिकमत और तदबीर है, और ज़बरदस्ती करे तो कौन रोक सकता, मगर इसको पसंद नहीं। यानी वही हर पैगंबर को आती रही, ये कि कुछ नई बात नहीं, सबको मालूम है, लेकिन इस कुरान में अल्लाह ने अपने ख़ास इल्म उतारा। अल्लाह इसका हक को जाहिर कर देगा, चुनांचा जानने वाले जानते हैं कि जो उलूम हक़ाइक़ कुरान मजीद में से हासिल हुए और बराबर हासिल होते रहेंगे, वो किसी किताब से नहीं। जिस कदर हिदायत लोगों को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई और किसी से नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद और हज़रत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक और तौसीक के बाद फरमाते हैं कि जब अब जो लोग आपसे मुनकिर हुए और तौरात में जो आपके औसाफ हालात मौजूद थे इनको छुपा लिया और लोगों पर कुछ का कुछ जाहिर करके इनको भी दीन हक से बाज रखा। यानी यहूद नसारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानी को जो छिपाते थे वही के बारे में है, लेकिन अल्लाह ताला जाहिर कर दे, लोगों पर कुछ का कुछ जाहिर करके उनको भी दीन हक से बाज रखा। सो ऐसों को न मग़फ़िरत नसीब हो न हिदायत, अल्लाह महफूज रखिए, जिससे खूब वाज़ह हो गया कि हिदायत आपके मुताबिक में मुनहसर है और गुमराही आपकी मुखालफत का नाम है, जिससे यहूद को पूरी सरजश हो गई और इनके ख्यालात की तगलीद वाज़ह हो गई। आपकी और आपकी किताब की तस्दीक आपके मुखालफिन यानी अहले किताब की तगलीद और तजलील बयान फरमाकर अब आम सब लोगों को मुनादी दी जाती है कि ऐ लोगों, हमारा रसूल सच्ची किताब सच्चा दिन लेकर तुम्हारे पास पहुंच चुका। अब तुम्हारी खैरियत इसी में है कि इसकी बात मानो, और न मानोगे तो खूब समझ लो कि अल्लाह ताला ही का है जो कुछ आसमान ज़मीन में, और तुम्हारे तमाम अहवाल अफ़आल से खबरदार है। तुम्हारे अमाल का पूरा हिसाब किताब होकर इसका बदला मिलेगा फ़ायदा। इस इरशाद से भी साफ मालूम हो गया कि वही जो पैगंबर पर नाजिल हो इसका मानना फ़र्ज, इसका इनकार कुफ्र है। अल्लाह महफूज, अल्लाह मानने वालों में बना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अहले किताब अपने अंबिया की तारीफ में गुलू से काम लेते, हद से निकल जाते, खुदा का बेटा कहने लगते। सो खुदा ताला फरमाता है कि दीन की बात में मुबालगा मत करो, और जिससे एतकाद हो इसकी तारीफ में हद से न बढ़ना चाहिए। जितनी बात तहकीक हो इससे ज़्यादा न कहे। हक ताला की शान मुकद्दस में भी वही बात कहो जो सच्चा मुहक्किक हो। अपनी तरफ से कुछ मत कहो। तुमने ये क्या गजब किया कि हज़रत ईसा को, जो कि रसूलुल्लाह अल्लाह के हुक्म से पैदा हुए थे, इनकी वही की खिलाफ खुदा का बेटा कहने लगे। तीन खुदा के मुतकिद हो गए, एक खुदा, दूसरे हज़रत ईसा, तीसरे हज़रत मरियम। इन बातों से बाज आओ। अल्लाह ताला वाहिद यकता है, कोई इसका शरीक नहीं और न कोई इसका बेटा है। इसकी ज़ात पाक है, इससे मुनज़्ज़ह मुक़द्दस है। ये तमाम खराबी इसकी है कि तुमने वही की इताअत और पाबंदी न की, वही की मुताबत करते
تو خدا کے لیے بیٹا نہ مانتے اور تین خدا کے قائل ہو کر صریح مشرک نہ ہوتے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور قرآن مجید افضل کتب کی تکذیب کر کے آج ڈبل کافر نہ بنتے۔ فائدہ: اہل کتاب کے ایک فریق نے تو حضرت عیسیٰ کو رسول بھی نہ مانا اور قتل کرنا پسند کیا، جن کا ذکر پہلے گزرا۔ دوسرے فریق نے ان کو خدا کا بیٹا کہا۔ دونوں کافر ہو گئے۔ دونوں فریق کی گمراہی کا سبب یہی ہوا کہ وحی کا خلاف کیا۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ نجات وحی کی مطابق میں منحصر ہے، یعنی آسمانوں اور زمین میں نیچے سے اوپر تک جو کچھ ہے سب اس کی مخلوق، اس کی مملوک، اس کے بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ پھر کہیں اس کا شریک یا اس کا بیٹا کون اور کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ سب کام بنانے والا ہے، سب کی کارسازی کے لیے وہی کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بس ہے، کسی دوسرے کی حاجت نہیں۔ پھر بتلائیے اس کو شریک یا بیٹے کی حاجت کیسے ہو سکتی ہے؟ خلاصہ یہ ہوا کہ نہ کسی مخلوق میں اس کے شریک بننے کی قابلیت اور لیاقت، نہ اس کی ذات پاک میں اس کی گنجائش، اور نہ اس کو اس کی حاجت میں، جس سے معلوم ہوا کہ مخلوقات میں سے کسی کو خدا تعالیٰ کا شریک یا بیٹا کہنا اس کا کام ہے جو ایمان عقل دونوں سے محروم ہو۔ فائدہ: مضمون بالا سے یہ سمجھ آ گیا کہ جو کوئی حق تعالیٰ کے لیے بیٹا یا کسی کو اس کا شریک مانتا ہے وہ حقیقت میں جمیع موجودات کو مخلوق باری اور باری تعالیٰ کو خالق جملہ موجودات نہیں مانتا، اور نیز اللہ تعالیٰ کو سب کی حاجت برادری اور کارسازی کے لیے کافی نہیں جانتا۔ گویا خدا کو خدائی سے نکال کر مخلوقات اور ممکنات میں داخل کر دیا۔ تو اب ارشاد ہے، جس ناپاکی کی طرف اشارہ خفی تھا اس کا پتہ چل گیا، اور فرزند حقیقی اور فرزند مجازی اور ظاہری دونوں میں وہ ناپاکی چونکہ برابر موجود ہے تو خوب سمجھ میں آ گیا کہ اس کی ذات مقدس جیسے اس سے پاک ہے، اس کے بیٹا پیدا ہو ایسا ہے اس سے بھی پاک اور برتر ہے کہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو بیٹا بنائے، یعنی اللہ کا بندہ ہونا، اس کی عبادت کرنا، اس کے حکموں کو بجا لانا تو اعلیٰ درجہ کی شرافت اور عزت ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام اور ملائکہ مقربین سے اس نعمت کی قدر اور ضرورت پوچھیے، ان کو اس سے کیسے ننگ اور عار آ سکتا ہے؟ البتہ ذلت اور غیرت تو اللہ کے سوا کسی دوسرے کی بندگی میں، جیسے نصارہ نے حضرت مسیح کو ابن اللہ اور معبود مان لیا، اور مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مان کر ان کی اور بتوں کی عبادت کرنے لگے، سو ان کے لیے ہمیشہ کو عذاب و ذلت ہے۔ اللہ اجرنی من النار، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کی بندگی سے ناک چڑھائے گا اور سرکشی کرے گا تو وہ یوں ہی نہ چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ ایک روز سب کو اللہ کے سامنے جمع ہونا اور حساب دینا۔ اللہ محاسبنی حساب یسیرا، اللہ حسبنی حساب یسیرا، اللہ آسان حسابی، اور حساب دینا۔ سو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، یعنی اللہ کی بندگی پوری بجا لائے، ان کو ان کے کاموں کا پورا ثواب ملے گا، بلکہ اللہ کے فضل سے بڑی بڑی نعمتیں ان کے ثواب سے زیادہ بھی الحمدللہ ان کو عنایت ہوں گی۔ اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بندگی سے ناک چڑھائی، سرکشی کی، وہ عذاب عظیم میں گرفتار ہوں گے، اور کوئی ان کا خیرخواہ اور مددگار نہ ہوگا۔ جن کو اللہ کی بندگی میں شریک کر کے عذاب میں پڑے وہ بھی کام نہ آئیں گے۔ سو اب نصارہ خوب سمجھ لے کہ ان دونوں صورتوں میں سے ان کی مناسب حال کیا، حضرت مسیح علیہ السلام کے موافق شان کیا ہے۔ پہلے سے وحی الہی اور بالخصوص قرآن مجید کی عظمت، اس کی حقانیت کا بیان اور اس کی مطابقت اور اتباع کی تاکیدات کا ذکر تھا۔ اس کے ذیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کی الوہیت، ان کے ابن اللہ ہونے کا ذکر کیا تھا، جس کے قائل نصارہ تھے، اس کی تردید اور ابطال کے بعد اب آخر میں پھر اسی اصلی اور ضروری بات کی طرف سب کو تاکید فرمائی جاتی ہے کہ اے لوگو، تمہارے پاس رب العالمین کی طرف سے
حجت کامل اور نور روشن پہنچ چکا جو ہدایت کے لیے کافی اور وافی ہے، یعنی قرآن مجید۔ اب کسی تعامل اور تردد کی گنجائش نہیں۔ سو جو کوئی اللہ پر ایمان لائے گا، اس کی مقدس کتاب کو مضبوط پکڑے گا، وہ اللہ کی رحمت اور فضل میں داخل ہوگا۔ الحمدللہ آپ براہ راست اس تک پہنچے گا، اور جو اس کے خلاف کرے گا اس کی گمراہی خرابی سے سمجھ لیجیے۔ شروع صورت میں آیت میراث میں کلالہ کی میراث کا ذکر گزر چکا ہے۔ اس کے بعد جو بعض صحابہ رضی اللہ عنہ اس کے متعلق زیادہ تفصیل پوچھنی چاہے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ کلالہ کے معنی کمزور اور ضعیف۔ یہاں وہ شخص مراد ہے جس کے وارثوں میں باپ اولاد میں سے کوئی نہ ہو، جیسا کہ پہلے بیان ہوا، کیونکہ اصلی وارث والد اور ولد ہی ہیں۔ جس کے یہ نہیں تو اس کے حقیقی بھائی بہن کو بیٹا بیٹی کا حکم، اگر حقیقی نہ ہو تو یہی حکم سوتیلو کا ہے جو کہ باپ میں شریک ہو۔ ایک بہن ہو تو آدھا، دو بہن ہو تو دو تہائی۔ اگر بھائی اور بہن دونوں ہیں تو مرد کو دوہرا حصہ، عورت کو اکہرا حصہ ملے گا۔ اور فقط بھائی ہو بہن کوئی نہ ہو تو بہن کے مال کے وارث ہوں گے، یعنی ان کا کوئی حصہ معین نہیں، کیونکہ وہ اسبہ ہیں، جیسا کہ آیت میں آگے یہ سب صورتیں مذکور ہیں۔ اب باقی رہ گئے وہ بھائی بہن جو صرف ماں میں شریک ہو، جن کو اخیانی کہتے ہیں، سو ان کا حکم شروع صورت میں فرما دیا گیا، ان کا حصہ معین۔ یعنی اگر کوئی مرد مر گیا، اس نے ایک بہن چھوڑی، نہ بیٹا چھوڑا نہ باپ، تو اس کو میراث میں نصف مال ملے گا۔ یعنی اگر اس کے برعکس ہو، یعنی کوئی عورت لاولد مر گئی، اس نے بھائی عیانی یا الاتی چھوڑا، تو وہ بہن کے مال کا وارث ہوگا، کیونکہ وہ اسبہ۔ اور اگر اس نے لڑکا چھوڑا تو بھائی کو کچھ نہ ملے گا، اور لڑکی چھوڑی تو لڑکی سے جو بچے گا وہ اس کے بھائی کو ملے گا، اور بھائی بہن یعنی چھوڑے گی تو اس کے لیے چھٹا حصہ معین ہے، جیسا کہ ابتدا صورت میں ارشاد ہوا۔ اور اگر دو سے زیادہ بہنیں چھوڑے تو ان کو بھی 2/3 دیا جائے گا، یعنی کہ مرد کو اگر بیٹا ہے تو اس کو دوہرا حصہ، عورت کو اکہرا ایک حصہ، لڑکی کو ایک حصہ میراث میں، لڑکے کو 2 حصہ۔ اور اگر 2 سے زیادہ بہنیں چھوڑے تو ان کو بھی 2/3 دیا جائے گا۔ کچھ مرد اور کچھ عورتیں یعنی کچھ بھائی کچھ بہنیں چھوڑی تو بھائی کا دوہرا بہن کا اکہرا حصہ، جیسا کہ اولاد کا حکم ہے۔ یعنی اللہ رحیم و کریم محض اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے ان کو گمراہی سے بچانے کے غرض سے اپنے احکام حق صادقہ بیان فرماتا ہے، جیسا یہاں میراث سے کلالہ کو بیان فرما دیا۔ اس میں کوئی غرض نہیں، وہ سب سے غنی اور بے نیاز ہے۔ تو اب جو اس مہربانی کی قدر نہ کرے بلکہ اس کے حکم سے انحراف کرے، اس کی سخاوت کا کیا ٹھکانہ۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ بندہ کو جملہ احکام کی تابعداری لازم ہے، اگر ایک معمولی جزوی امر میں بھی خلاف کرے گا تو گمراہی ہے۔ پھر جو لوگ اس کی ذات پاک، اس کی صفات کمال میں اس کے حکم کے خلاف کرتے ہیں، اپنی عقل اور اپنی خواہش کو اس کے مقابلہ میں اپنا مقتدا بناتے ہیں، ان کی ضلالت اور خباثت کو اس سے سمجھ لیجئے کہ کس درجہ کی ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا تھا کہ حق سبحانہ اپنے بندوں کی ہدایت کو پسند فرماتا ہے۔ اب فرمایا کہ اس کو سب چیزیں معلوم ہیں، تو مطلب یہ نکلا کہ مسائل دنیا میں جو ضرورت پیش آئے اس کو پوچھ لو۔ سو اس ارشاد میں صحابہ نے جو کلالہ کے سلسلہ میں استفسار فرمایا تھا، اس کی تحسین کی طرف اور آئندہ کو ایسے سوالات کرنے کی ترغیب کی طرف اشارہ سمجھ میں آتا ہے۔ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، یعنی تم نہیں جانتی۔ تم تو یہ بھی نہیں بتلا سکتے کہ کلالہ اس کے سوداگرہ صورتوں میں جو حصہ مقرر فرمایا گیا اس کی وجہ حقیقت میں کیا ہے۔ پھر آدمی عقل سے اس قابل کب ہو سکتی ہے کہ اس کے بھروسے حق سبحانہ تعالیٰ کی ذات صفات وحی کے خلاف پر جرات کرے، جو اپنے تعلقات اپنے اقارب کے فرق اور امتیاز سے عاجز ہو، ذات بے چوں و بے چوگوں اس کی صفات کو بدون
اس کے بتلائے کیا سمجھ سکتا ہے فائدہ؟ اس جگہ کلالہ کے حکم اس کے سبب نزول کو بیان فرمانے سے چند باتیں معلوم ہیں۔ اول یہ کہ جیسا پہلے فرما کر اس کے بعد بطریق تمثیل اہل کتاب کا ہر ذکر فرمایا تھا، ایسے ہی ارشاد آخری آیت کے بعد اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین کو بطریق تمثیل ذکر فرمایا تاکہ وحی سے انحراف کرنے والوں کی گمراہی اور برائی، وحی کا اتباع کرنے والوں کی حقانیت اور بھلائی خوب سمجھ میں آ جائے۔ اسی کے ذیل میں دوسری بات یہ بھی ظاہر ہو گئی کہ یہ حالت ہے کہ اصول ایمان عبادات تو درکنار معاملات جزیہ اور معمولی مسائل متعلقہ میراث، نکاح وغیرہ میں بھی وحی کے متجسس اور منتظر رہتے ہیں، اور ہر امر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کو تکتے ہیں، اپنی عقل اور خواہش کو حاکم نہیں سمجھتے۔ اگر ایک دفعہ میں تصفی نہ ہوئی تو مقرر حاضر خدمت ہو کر دریافت کرتے ہیں، یعنی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ مصرع تفاوت رہ از کجا ستا بکجا، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حضرت سید المرسلین بھی بلا حکم وحی اپنی طرف سے حکم نہ فرماتے تھے۔ اگر کسی امر میں حکم وحی موجود نہ ہوتا تو حکم فرمانے میں نزول وحی کا انتظار فرماتے، جب وحی آتی تب حکم فرماتے۔ اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ ذات پاک وحدہ لا شریک لا کے سوا کوئی حاکم نہیں، چنانچہ آپ متعدد میں ان وغیرہ صاف مذکور ہے، باقی جو ہے وہ سب واسطہ ہیں، ان کے ذریعے سے اوروں کو حکم الہی پہنچایا جاتا۔ البتہ اتنا فرق ہے، کوئی واسطہ قریب ہے، کوئی بعید۔ جیسا حکم سلطانی پہنچانے کے لیے وزیر اعظم دیگر مقربین، شاہی یا حکام اعلیٰ ادنا درجہ بدرجہ سب واسطہ ہوتے ہیں، پھر اس سے زیادہ گمراہی کیا ہوگی کہ کسی امر میں وحی الہی کے مقابلہ میں کوئی گمراہ کسی کی بات سنے اور اس پر عمل کرے۔ نیز اشارہ اس طرف کہ ایک دفعہ تمام کتاب کے نازل ہونے میں جیسا کہ اہل کتاب درخواست کرتے ہیں وہ خوبی نہیں جو حسب حاجت حسب موقع متفرق نازل ہونے میں ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنی ضرورت کے موافق اس صورت میں سوال کر سکتا ہے، بذریعہ وہی مطلوع اس کے جواب مل سکتا ہے، جیسا کہ اس موقع میں قرآن مجید کی بہت سی مواقع میں موجود ہے۔ یہ صورت مفید تر ہونے کے علاوہ بوجہ شرافت ذکر خداوندی و عزت خطاب حق و جل ایسے فخر عظیم پر مشتمل ہے جو کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی۔ الحمدللہ واللہ ذو الفضل العظیم۔ جس صحابی کی بھلائی میں اس کے سوال کے جواب میں کوئی آیت نازل ہوئی وہ اس کے منافع میں شمار ہوتی ہے، اختلاف کے موقع میں جس کی رائے یا جس کے قول کے موافق وہی متواتری قیامت تک ان کی خوبی اور نام نیک باقی رہے گا۔ سو کلالہ کے متعلق سوال جواب کا ذکر فرما کر اس طرح سے بالعموم سوالات جوابات اس کی طرف اشارہ فرما دیا، اور شاید اسی اشارہ کی غرض سے سوال کو مطلق رکھا، موصول انا کو سوال کے ساتھ ذکر نہ فرمایا بلکہ جواب میں اس کی تصریح فرمائی، جس کی دوسری نظیر قرآن شریف میں نہیں، اور نیز جواب کو بالتصریح حق تعالیٰ کی طرف سے منسوب فرمایا۔ واللہ علم، واللہ ہدی حاصل جملہ احکام کے لیے وحی الہی منشا اصل ہے، ہدایت اسی کو مطابقت پر موقوف ہے اور کفر ضلالت اسی کی مخالفت پر منحصر ہے۔ آج چونکہ آپ کے زمانوں میں یہود نصارہ جملہ مشرکین اور جملہ اہل ضلالت کی گمراہی کی جڑ یہی مخالفت تھی، اس لیے حق تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں بہت جگہ وحی کی مطابقت کی خوبی اور اس کی مخالفت کی خرابی پر متنبہ فرمایا۔ بالخصوص اس موقع میں تو 2 رکوع اس مہم بشان مضمون کے لیے نازل فرمائے اور تفصیل تمثیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ شاید اسی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں باب کیف کا
الہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد فرما کر ترجمہ الباب میں داخل کیا۔ ان دونوں رکوع کی طرف اشارہ کر گئے۔ گویا مطلب یہ ہے کہ واللہ ایمان شرعی دو چیزوں کا نام، صحیح معرفت اور تسلیم و انقیاد، یعنی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جملہ ارشادات کو صحیح و صادق سمجھ کر تسلیم و قبول کے لیے اخلاص سے گردن جھکا دینا۔ اس تسلیمی جج کے لحاظ سے ایمان فی الحقیقت تمام قوانین و احکام الہی کے معنی جملہ حقوق ادا کرنے کا ایک مضبوط عہد قرار، گویا حق تعالیٰ کی ربوبیہ کاملہ کا وہ اقرار جو عہد الست کے سلسلہ میں لیا گیا تھا، جس کا نمایاں اثر انسان کی فطرت سرشت میں آج تک موجود ہے۔ اسی کی تجدید و تصریح ایمان شرعی سے ہوتی ہے۔ پھر ایمان شرعی میں جو کچھ اجمالی عہد و پیما تھا، اس کی تفصیل پورے قرآن و سنت میں دکھائی گئی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چھٹے سپارے کی تفسیر 4 رکوع تک بیان کیا۔ اللہ قبول فرمائے۔ جو غلطی سلطی ہو گئی ہوگی آپ لوگ بھی معاف کریے گا، اللہ بھی معاف کرے گا۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔